الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. معزز ناظرین و مشاہدین، آج ذی الحجہ کی سعودی عرب کے لحاظ سے 13 تاریخ ہے اور ہمارے ملکوں کے لحاظ سے 12 تاریخ ہے۔ یہ بھی تشریق کا ایک دن ہے اور ایام تشریق قربانی کا دن لے کر کے 4 دن ہوتے ہیں، اور یہ سب عید، کھانے پینے اور خوشی اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے ایام اور دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ رب العالمین کے ذکر کا دن ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ذکر کو اس لیے بیان کیا گیا کہ انسان کھانے پینے کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اس کی بات کے لیے استعمال کرے۔ اس لیے ان نعمتوں کو، خوشیوں کے موقع پر بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ عید کی مناسبت سے چھٹی نہیں رہے گی اور شیخ کا درس ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ انسان اپنے خوشی کے دن کو بھی اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرنا ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ لیکن میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ آج کے ہمارے درس میں کچھ لوگ بہت ہی کم ہیں، ابھی تک 20 لوگوں کی تعداد پہنچی ہے، جبکہ اس سے پہلے 150، 250 اور 180، 90 تک بھی لوگ رہتے تھے الحمدللہ شیخ کے درس میں۔ بہرحال شیخ محترم ہمارے تشریف لا چکے ہیں، اور میں آپ تمام حضرات کو، تمام مشارکین اور مشاہدین کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے۔ ہم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ لوگ کم ہیں، بہرحال آج 24 ہی لوگ ہیں، شاید لوگ سفر پر ہیں یا خوشیوں کے اندر مصروف ہیں، دوست احباب کی زیارت یا اس طریقے سے اور دیگر کاموں کے اندر۔ بہرحال اب شیخ محترم کو مکمل اختیار دیتا ہوں کہ شیخ اگر چاہیں تو درس کو جاری رکھیں، اور اگر چاہیں تو ہمیں کچھ نصیحت کر کے درس کو مختصر کر دیں، کیونکہ ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد رہتی تھی، لوگ استفادہ کرتے تھے، تو وہ ساری تعداد محروم رہ جائے گی آج کے درس سے۔ تو بہرحال الامر الی الشیخ، شیخ کے اختیار میں ہے کہ شیخ جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے کریں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی خواہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم سیکھیں سنیں اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، وشر الامور محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت یہ ہے، بلکہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا۔
ایک ایسا دین جس میں انسان کی نجات، اس کی کامیابی، اس کی فلاح ہے۔ ایک ایسا دین جس میں نہ صرف آخرت کی بھلائی ہے بلکہ دنیا کی بھی کامیابی ہے۔ ایسا دین جس میں آخرت میں جنت کی ابدی نعمتوں کا حصول ہے اور دنیا میں انسان کے لیے بہتر زندگی، حیات طیبہ، سکون و چین والی زندگی کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ دین ہے جو انسان کو جانور کی سطح سے اٹھا کر انسان بناتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کا ہمدرد بناتا ہے۔ ایسا دین جس میں انسان کی ظاہر و باطن دونوں زندگیوں یا دونوں اعتبار سے انسان کی نجات اور فلاح ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم عطا فرمایا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر نذیر اور معلم بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھلائیوں کی ترغیب دی اور برائیوں سے ڈرایا، آخرت کے دن کی پکڑ سے لوگوں کو ڈرایا اور اس کی تیاری کے لیے، جنت کے حصول کے لیے راستہ بتایا اور اس پر چلنے کی ترغیب دی۔ زندگی گزارنے کے اعتبار سے انفرادی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، ہر اعتبار سے انسان کو رہنمائی دی۔ مسلمانوں کو ایسا طریقہ سکھایا جس طریقے پر چل کر نہ صرف آخرت میں وہ کامیاب ہوتے ہیں بلکہ سماجی سطح پر، عالمی سطح پر مسلمان غالب بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اللہ رب العالمین نے اسی دین کی برکت سے، اسی دین پر چلنے کے نتیجے میں کامیابی اور غلبہ عطا فرمایا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اسی کو اسوہ اور نمونہ بنایا۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اور سارے عالم کی ہدایت اور نجات کے لیے اس دین کو اپنائیں اور اس کو پھیلائیں۔ شیخ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ شیخ آواز نہیں آ رہی ہے؟ شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ شیخ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی کچھ نہیں آ رہی شیخ، 2-3 منٹ سے نہیں آ رہی، نہیں آ رہی شیخ۔ آ رہی ہے ابھی؟ جی آ رہی، جی شروع۔ جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک انسان کے لیے زندگی گزارنے کے اعتبار سے بہترین اصول ہیں، اس کے لیے بصیرت ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارے، اور یہ وہ احادیث ہیں جن میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا
आवाज शेख नहीं आ रही है, कहीं बारिश और की वजह से तो ऐसा नहीं है कि शेख मुतासिर है पूरा। आवाज शेख नहीं आ नहीं आ रही शेख। शेख कहीं बारिश की वजह से मुतासिर नहीं है पूरा नेटवर्क है। शेख नेटवर्क का नहीं, कुछ माइक का मसला लग रहा है शेख। अब आ रही है आवाज? ठीक है, माजरत चाहता हूँ जी। जी शेख आ रही है आवाज़, जज़ाकल्लाह खैर। जी, बारकल्लाह फीकुम। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत को हिकमत सिखाने के लिए भेजा। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी में इस हिकमत को ले और इसका निफाज अपनी ज़िंदगी में करे। इसके बगैर दुनिया की सारी किताबें अगर आदमी पढ़ ले और बहुत सारे दुनिया के जानकार लोगों की बातों को जमा करे, वाकई उसे वो बसीरत नहीं मिल सकती है, उसे वो समझदारी नहीं मिल सकती है जो अल्लाह की तरफ से आई है। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो किताब बुलुगुल मराम में बाबुल बिर वस्सिला की आखिरी हदीस है, इसका हम मुताला करेंगे। मैं समझता हूँ जो लोग आज आए हैं, तो अगर आज हम इस हदीस का या इस सिलसिले का जिक्र न करें, इन हदीस का, तो उनकी हक तलफी होगी। इसलिए कि ऐलान सब के लिए था, अब जिनकी मजबूरी है तो माजूर हैं, लेकिन जो आए हैं और जो शरीक हुए हैं तो वाकई उनका हक है कि इस सिलसिला हदीस का शरह का जारी रहे, ताकि आइंदा लोगों को ऐसा ना लगे कि लोग कम होते हैं तो दर्स नहीं होता है। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि दर्स हमारा जारी रहे। हदीस के अल्फाज हैं, वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इस्तआज़कुम बिल्लाहि फ़अईदूहु वमन सअलकुम बिल्लाहि फ़अअतूहु वमन अता इलैकुम मअरूफन फ़काफ़िऊहु फ़इन लम तजिदू फ़दऊ लहू। अखरजहु अल-बैहक़ी। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत फरमाते हैं, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तआज़कुम बिल्लाहि फ़अईदूहु, जो शख्स अल्लाह के नाम पर या अल्लाह का नाम लेकर तुमसे पनाह मांगे या तुमसे बचाव तलब करे तो उसे पनाह दो, उसे हिफाजत दो। वमन सअलकुम बिल्लाहि फ़अअतूहु, और जो अल्लाह का नाम लेकर तुमसे कुछ मांगे उसे दो। वमन अता इलैकुम मअरूफन फ़काफ़िऊहु, और जो तुम्हारे साथ कोई भला सलूक करे तो तुम उसे उसका बदला दो। फ़इन लम तजिदू फ़दऊ लहू, और अगर बदले में उसको देने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना हो तो फिर तुम उसके लिए दुआ करो। इस हदीस को इमाम अल-बैहक़ी ने रिवायत किया है। इब्न हजर रहमतुल्लाह ने यहाँ पर बैहक़ी का हवाला दिया है। अगर हालांकि ये हदीस सुनन अबी दाऊद और सुनन अन-नसाई दोनों में मौजूद है, इसी तरह से मुस्नद अहमद में भी हदीस मौजूद है, जो इससे ऊपर के मर्तबे की किताब है, दर्जे की किताब है। इस हदीस में कुल मिलाकर 4 बातें हैं। बाज़ रिवायतों में जब तुम्हें वो दावत दे तो उसे कबूल करो के अल्फाज भी हैं, जैसा कि अबू दाऊद की रिवायत में है।
اور اس کے علاوہ بھی بعض الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ تو ان 4 باتوں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کیا احکام ہمارے لیے چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، جو شخص اللہ کے نام سے تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو یا اسے شر سے بچاؤ۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں فمن استعاذ باللہ عن شرک فإنه يجب عليك أن تعيذه ولا يجوز لك ألا تعيذه، جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر یا اللہ کا نام لے کر تم سے حفاظت یا تمہارے شر سے پناہ مانگے، تم سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ تم اسے اپنے شر سے محفوظ رکھو، فإنه يجب عليك أن تعيذه، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے شر سے، اپنی تکلیف سے اسے محفوظ رکھو۔ ولا يجوز لك الا تعيذه، اور تمہارے لیے ہرگز بھی جائز نہیں ہے کہ تم اسے پناہ نہ دو۔ یعنی کوئی آدمی اگر کہے کہ بھائی مجھے مت مارو یا مجھے مت ستاؤ، اللہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مت ستاؤ، تو اگر کوئی آدمی اس طرح سے کسی سے کہتا ہے اللہ کا نام لے کر، اللہ سے ڈراتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، جب کسی انسان کو اللہ کا خوف دلاتے ہوئے اس سے کہے کہ وہ شر یا تکلیف نہ دے، تو اس پر لازم ہے، ویسے بھی واجب ہے لیکن اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے شر سے اسے محفوظ رکھے۔ یعنی اللہ کا ڈر دلانے پر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ ہو سکتا ہے آدمی بھولے ہوئے ہو، جذبات میں ہو، یا دشمنی میں انسان بعض اوقات آخرت کو بھول جاتا ہے، یا جوابی طور پر انسان بعض اوقات کچھ کرتا ہے۔ ایسے طور پر اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر اس سے حفاظت مانگے، اس کی شر سے، اس کی تکلیف سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کے تحت، اللہ کی عظمت کے احساس سے اسے اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ اعانۃ المستفید میں جو کتاب التوحید کی شرح ہے، شیخ صالح الفوزان نے بات کہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای قال اعوذ باللہ منک، کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے تیرے مقابلے میں۔ جب کوئی آدمی اس طرح سے کسی سے کہے فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَن تُعِيذَهُ، تو تجھ پر لازم ہے کہ تو اسے پناہ دے یا اپنے شر سے بچا، اپنے شر سے محفوظ رکھ۔ لِأَنَّهُ اسْتَعَاذَ بِعَظِيمٍ، اس لیے کہ اس شخص نے ایک عظیم ذات کی پناہ طلب کی۔ یعنی اگر کوئی آدمی کہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم سے، یعنی تمہارے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اگر اس طرح سے کوئی آدمی کہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اب اس کو تکلیف نہ دے۔ لہٰذا یہ القول المفید میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بات کہی ہے۔ یہاں کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ایک انسان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے، اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تیرے مقابلے میں، تیرے شر سے، جب اس طرح سے آدمی کہے کسی سے تو اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے۔ بعض علماء نے یہاں کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے یا اللہ کا نام لے کر کسی اور کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے جس کی قدرت میں ہے وہ اسے اس شر سے بچائے۔ ضروری نہیں کہ اپنا شر، بلکہ اگر دوسرے کسی کے شر کے یعنی سے پریشان ہے کوئی انسان، تو اگر اس کے بس میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بھی شر سے اس کو بچائے، اس کی مدد کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان ابنۃ الجون لما ادخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودنا منها، ابنۃ الجون، بعض نے ان کا نام امیمہ اور بعض نے اسماء ذکر کیا ہے، تو جون کی بیٹی لما ادخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودنا منها، جب ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریب ہوئے، قالت اعوذ باللہ منک، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ کیا سوچ کے کہا نہیں معلوم، کسی نے تلقین کی تھی یا ان کے ذہن میں اس طرح سے تھا، کہا اعوذ باللہ منک، میں آپ کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فقال لها لقد عذت بعظیم،
آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت ہی عظیم ذات کے پناہ میرے مقابلے میں طلب کی ہے. الحقی باہلک، جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی گھر والوں سے ملحق ہو جاؤ. یعنی آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور طلاق دے دی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ کے مقابلے میں، یعنی اللہ مجھے آپ سے بچائے، آپ سے محفوظ رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہا کہ الحقی باہلک، جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور آپ نے اس عورت کے ساتھ میں پھر تعلق نہیں رکھا، آپ نے طلاق دے دی. اسی لیے ابن حبان کی روایت میں ہے، یہ بخاری کی روایت سے، ابن حبان کی روایت میں ہے، امام الزہری رحم اللہ فرماتے ہیں الحقی باہلک تطلیقۃ، یعنی تم تطلیقۃ یعنی تم اپنی گھر والوں کے پاس جاؤ. یعنی آپ نے بطور طلاق اس طرح سے کہا جب تم کو مجھ سے یعنی بچنا ہے تو پھر تعلقات آپ نے نہیں رکھے. یعنی جب اس طرح سے انہوں نے جملہ کہا تو آپ نے یعنی طلاق دے دی. امام بخاری نے کتاب الطلاق میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 5254. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پناہ طلب کی یعنی آپ کے مقابلے میں، تو آپ نے پناہ دے دی، یعنی اللہ کی پناہ میں چھوڑ دیا اور آپ نے اس بیوی کو طلاق دے دی. زید بن موہب کہتے ہیں ان عثمان قال لابن عمر اقضی بین الناس، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اقضی بین الناس، تم لوگوں کے درمیان قاضی بن جاؤ، لوگوں کے درمیان قضاء کا منصب سنبھالو، قاضی بن جاؤ، لوگوں کے فیصلے کرو درمیان میں. فقال لا اقضی بین اثنین ولا ام رجلین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ میں دو لوگوں کے بیچ میں قاضی بنوں گا اور نہ دو لوگوں کی امامت کروں گا. نہ قاضی بنوں گا نہ امام بنوں گا، دو بھی نہیں، بہت سارے دور کی بات ہے، دو لوگوں کے بیچ میں بھی نہیں بنوں گا قاضی اور دو لوگوں کا بھی امام نہیں بنوں گا. اما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من عاذ باللہ فقد عاذ بمعاذ، کہا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی ہے کہ جو اللہ کی پناہ طلب کرے اس نے ایک بہت ہی بڑے کی پناہ طلب کی ہے یا بہت عظیم پناہ طلب کی ہے. قال عثمان بلا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں نے حدیث سنی ہے. قال فإنی اعوذ باللہ ان تستعملنی، تو کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ آپ مجھے کسی بھی ذمہ داری پر مقرر کریں، مجھے عامل بنائیں یا مجھے قاضی بنا دیں یا اس طرح سے کچھ مقرر کریں کسی عہدے پر، تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ کوئی عہدہ مجھے دیں. فأعفاہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ان کو اور یعنی اس معاملے میں معاف رکھا. وقال لا تخبر بهذا احدا، لیکن یہ کہا یہ بات کسی اور سے کہنا مت، یعنی اگر سبھی لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو پھر ذمہ داریاں کس کو دی جائیں گی. تو انہوں نے ان کا عذر قبول کر لیا اور کہا کہ لا تخبر بهذا احدا، کسی کو بتانا مت کہ ایسا ہوا ہے اور تم نے اس طرح سے مجھ سے کہا اس لیے میں نے تم کو چھوڑ دیا. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات کی کا لحاظ رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے انہوں نے یعنی کہا کہ مجھ کو کسی ذمہ داری پر آپ مقرر نہ کریں، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. اللہ کا نام لینے کے بعد اللہ کی عظمت کے احساس کے تحت ایک انسان کو اس بات کو قبول کرنا چاہیے، جس چیز سے انسان بچاؤ طلب کر رہا ہے اس کو بچاؤ دینا چاہیے، اس کو وہ چیز یعنی اس سے محفوظ رکھنا چاہیے جس سے وہ ڈر رہا ہے. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجامع میں 6390 پر یہ حدیث موجود ہے، اور الضعیفہ میں بھی تفصیلی طور پر شیخ الالبانی نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. 6864 پر ضعیفہ میں بھی موجود ہے. شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں اذا استعاذ باللہ تعالی من شیء واجب علیہ فإننا لا نجیبہ، یعنی ابھی یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، چور ہے، بھاگ رہا ہے، یا کوئی آدمی مجرم ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہے یا کچھ اور ہے، اب وہ بھاگ رہا ہے، پولیس اس کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئی. اب جیسی پولیس اس پر ہاتھ ڈالنے لگے وہ کہنے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آپ لوگوں سے، تو کیا اب وہ پولیس اس کو چھوڑ دے گی؟ اگر ایسا ہونے لگے تو کوئی بھی انسان یعنی پورا معاملہ مجرموں کے لیے آسان ہو جائے گا.
تو ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسی چیز کے مقابلے میں طلب کرے جو اس پر واجب تھی تو ہم اس کو پناہ نہیں دیں گے، یعنی اس کی بات کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یعنی کوئی آدمی ایک لازم چیز ہے اس پر، جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر بے نمازی ہے اور پولیس پہنچ گئی اس کے یہاں پہ، اب اس کو کہا کہ چلو پکڑو اس کو لے لو اندر، تو اب اس طرح سے اگر آ جائے کہ اسلامی حکومت میں، اب وہ کہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آپ لوگوں کے مقابلے میں، تو پولیس کہ جانے دو، چھوڑ دو اس کو، اللہ کی پناہ مانگی نہیں۔ قانون کا نفاذ اگر ہے، قتل کیا اس نے، چوری کی اس نے، ظلم کیا کسی کے اوپر، اور پھر محض اپنے بچاؤ کے لیے اگر اس طرح کا جملہ استعمال کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے حدیث نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو مجرم نہیں ہے، جو ایسا آدمی ہے جو قانونی طور پر پکڑ میں نہیں ہے، یہ ذاتی آپس کے معاملات کے لیے ہے۔ لأننا نعلم ان اللہ لا يعيده عز وجل اذ ان اللہ یقول انه لا يفلح الظالمون، کہتے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ کے ہاں پناہ نہیں ہے، اگر پناہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ سزا مقرر نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا نہیں رکھتا۔ تو پناہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں حدود یا اس کی شرعی سزا جو بھی تعزیر ہے وہ اس کو نہیں ہوگی کہ اللہ کی پناہ میں انسان، اسی طرح سے آخرت میں اللہ کی پناہ میں تو اللہ کا عذاب بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ظالم انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے بارے میں کیا کہا؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ کیوں پناہ دے گا؟ تو ایسے انسان کے لیے پناہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو۔ تو کوئی بھی آدمی یعنی کوئی بھی گناہ کرے اور اس کے بعد میں یوں کہے اور بچاؤ اپنے لیے طلب کرے، جج صاحب کے سامنے کہے کیا فیصلہ دینے والے میرے خلاف، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں آپ کے مقابلے میں، مجھے ہر شر سے اللہ محفوظ رکھے جو آپ کی طرف سے، تو ٹھیک ہے دعا کر رہا ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن جج صاحب یہ سن کر ہی نہیں کہہ سکتے کہ جب تم نے اللہ کی پناہ مانگی تو میں تمہارا قتل معاف کر رہا ہوں، نہیں کر سکتے۔ شرعی حدود کے نفاذ میں اس طرح کے جملوں کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو لازم کر دیا وہ لازم ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 300۔ حضرت مریم نے، اسی کے ضمن میں بات آتی ہے، حضرت مریم نے جبریل کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کی تھی، اس لیے کہ جبریل انسان کی شکل میں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، سب سے کٹ کٹا کے حضرت مریم یعنی تنہائی میں چلی گئی، غسل کے لیے ہو یا کسی اور عبادت کے لیے ہو، مختلف اقوال علماء کے۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تو ہم نے اپنی روح ان کے پاس بھیجی، روح سے مراد جبریل ہے، فرشتہ، تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد جبریل ہے۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ایک بالکل ٹھیک ٹھاک کامل انسان کی صورت میں ان کے سامنے آئے، جو بے عیب انسان ہے، ٹھیک ٹھاک بالکل واقعی انسان کی شکل میں آئے، پوری طرح انسان، بشرا سویا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے کہا کہ میں تمہارے مقابلے میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں، میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تمہارے مقابلے میں، ان کنت تقیا، اگر واقعی تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ کو تم سے محفوظ رکھے، یعنی تم مجھے کوئی نقصان تکلیف نہ پہنچاؤ، میں تمہارے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، جبریل نے کہا کہ میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا رسول ہوں، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوا رسول ہوں، اس لیے آیا ہوں لأہب لک غلاما زکیا، اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے حکم سے تمہیں ایک نیک صالح پاکیزہ بچہ عطا کروں، یا علماء نے کہا محذوف ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے، یعنی لأہب لک، بعض نے اس کو یہب بھی پڑھا ہے، تو لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک صالح اولاد عطا کرے، لڑکا دے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 17 سے 19 تک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے انہوں نے جب ایسا کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں تمہارے مقابلے میں، تو جبریل چلے نہیں گئے واپس،
بلکہ جس کام کے لیے اللہ کی طرف سے آئے تھے وہ کام انہوں نے کیا۔ تو اللہ کی طرف سے جیسے فرشتہ پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو جب وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ روح پھونکتا ہے، فَيُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ وَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، تو روح جو پھونکتا ہے وہ کون پھونکتا ہے؟ فرشتہ پھونکتا ہے۔ تو جبریل بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے کہ مریم کے پیٹ میں یعنی روح ڈال دیں، پھونک دیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے۔ تو اب جس کام کے لیے آئے وہ چھوڑ کے واپس نہیں چلے گئے۔ جب مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، نہیں، اللہ نے جس واجب کے یا جس حکم کے ساتھ بھیجا ہے اس کا نفاذ ہوگا۔ تو انہوں نے اس کے بعد میں جو کام اللہ کی طرف سے تھا روح کے پھونکنے کا، اس کام کو کیا اور پھر گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے نفاذ میں کوئی آدمی اس طرح سے کہتا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ شریعت کا نفاذ ہوگا۔ دوسرا جملہ حدیث میں ہے وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، اللہ کے نام سے اگر تم سے کوئی کچھ مانگتا ہے تو اسے دو۔ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے کہ اللہ کے لیے فلاں چیز مجھ کو دے دو، یا اللہ کا نام یاد دلا کر، اللہ کے دین کو یاد دلا کر، اس طرح سے اگر کوئی آدمی مانگتا ہے کہ میں بہت پریشان حال ہوں، مدد کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے میری مدد کیجیے، اگر اس طرح سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کو یاد دلاتے ہوئے اگر کسی سے مدد طلب کرے یا کچھ مانگے تو اسے دو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے بندوں سے مانگنا کیا یہ سفارش نہیں ہے؟ اور کیا اللہ کی سفارش بندوں سے کی جا سکتی ہے یا پھر اللہ کی طرف سفارش کی جاتی؟ کیونکہ سفارش کا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی طرف سفارش کرتا ہے۔ یہی عقیدہ مشرکین کا تھا کہ چھوٹے سفارش کریں گے اللہ سے، کیونکہ اللہ کو بڑا مانتے تھے اور سارے بتوں کو چھوٹا مانتے تھے۔ لیکن کیا اس کی گنجائش ہے کہ بندوں کی طرف اللہ کی سفارش کی جائے؟ ہاں، قیامت کے دن نیک بندے اللہ سے سفارش کریں گے، لیکن مشرکین کیا کرتے تھے؟ ان معبودوں کی یا بندوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس عبادت کے ذریعے یہ خوش ہو کر اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ تو چھوٹا بڑے کے پاس سفارش کرتا ہے، چھوٹے کے نام سے بڑے سے سفارش ہوتی ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کی سفارش بندوں سے کر سکتے ہیں؟ جائز نہیں ہے، اللہ کی سفارش بندوں سے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا مِن بَابِ الْإِسْتِشْفَاعِ بِاللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ اللہ کا نام لے کر تم سے مانگے تو تم دو، یہ اللہ تعالیٰ کی سفارش نہیں ہے بندوں کے پاس۔ لِأَنَّ الْإِسْتِشْفَاعَ بِاللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ حرام، کہ اللہ کی سفارش بندوں سے کرنا یہ حرام ہے، اللہ کی سفارش بندوں سے کرنا یہ حرام ہے۔ لو قال قائل اتوجہ باللہ الیک او استشفع باللہ الیک لکان هذا حراما، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کے چہرے سے، اللہ کے ذریعے سے تمہاری طرف سفارش کرتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں، یا اللہ کی سفارش تم سے کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے سفارش کرتا ہوں، اللہ کا نام لے کے تم سے، اللہ کے ذریعے سے تم سے مانگتا ہوں، لکان هذا حراما، اللہ کے وجہ اللہ کی سفارش بندوں کے پاس نہیں کی جاتی ہے۔ لأن منزلۃ الشافع ادنی من منزلۃ المشفوع الیہ، اس لیے کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ یعنی جس کی طرف سفارش کی جا رہی ہے وہ چھوٹا ہے، جس کے نام سے سفارش کی جا رہی وہ بڑا ہے۔ فإذا جعلت اللہ شافعا الی المخلوق الی مخلوق، اگر تو اللہ کو شافع بنائے، سفارش کرنے والا بنائے مخلوق کے سامنے، جعلت اللہ فی مرتبۃ دون المطلوب، تو نے اللہ کا مرتبہ گھٹا دیا اس سے جس سے تو مانگ رہا ہے۔ فلا يجوز ان تقول اشفع باللہ الیک ولا اتوجہ باللہ الیک، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم یوں کہو کہ میں اللہ کی سفارش تم سے کرتا ہوں یا اللہ کے ذریعے سے میں تم سے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک انسان اللہ کی سفارش بندوں سے نہیں کر سکتا ہے، ہاں بندوں کی سفارش اللہ سے کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ سے سفارش کی جاتی ہے بندوں کی۔ اسی لیے قیامت کے دن آپ دیکھیے کہ جو بندے ہوں گے حشر میں وہ انبیاء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجیے ہماری،
تو اللہ سے سفارش کی جاتی ہے، اللہ کی سفارش بندوں کی طرف نہیں کی جاتی، کہ بندے اللہ کے سب غلام ہیں، چاہے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے حکم کے تحت ہیں، اللہ کی سفارش نہیں، اللہ کا حکم آتا ہے ان کے لیے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی، تو کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ اللہ کی سفارش بندوں سے کی جائے، وہ الگ ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتے ہوئے ایک بندے سے مانگا جائے کہ اللہ کے لیے ہم کو دو، اللہ کے لیے ہماری مدد کرو، اس کی گنجائش ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ جب تم سے کوئی اللہ کا نام لے کر کچھ مطالبہ کرے تو اسے دو، کوئی چیز مانگے، مدد مانگے تو اس کی مدد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشر الناس، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں، سب سے زیادہ شر والے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں، لوگوں میں سب سے برا انسان کون ہے؟ رجل یسأل باللہ ولا یعطی بھی، ایک آدمی، اس سے اللہ کے لیے کوئی آدمی کچھ مانگے، اللہ کا نام لے کر کچھ مانگے لیکن پھر بھی اس کو نہ دے۔ یعنی کوئی آدمی ہے اللہ کا نام لے کے اللہ کے لیے میری مدد کرو بھائی، اللہ کے لیے غریب ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ کے لیے مجھے کپڑا پہناؤ، یعنی اللہ تم کو اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اللہ کا تقرب تم کو نصیب ہوگا، اللہ کی خاطر مجھ کو دو۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے تم سے کہے، کسی آدمی سے کہے اور پھر بھی وہ مدد نہ کرے اس کی، پھر بھی وہ نہ دے، سب سے برا آدمی ہے۔ کیوں برا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھا اس نے، کہ ایک انسان اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے، اللہ کا نام یوں ہی ضائع نہیں جانا چاہیے، یوں ہی ایسے ہی اللہ کا نام لے کر اس کی پھر قدر نہ کی جائے، تنقیص اس کی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا نام ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے، کوئی آدمی سماج کا بڑا ہو، فلاں صاحب نے کہا ہے کہ کام ہو جانا چاہیے، تو فلاں نے کہا ہے تو کام ہو جاتا ہے، لوگ مان لیتے ہیں بات کو، کیوں؟ فلاں کا نام سن کے کہ ان کی طرف سے بات آئی ہے۔ تو ایک آدمی جب دنیا کے لوگوں کی تعظیم ایسی کرتا ہے، ان کا لحاظ کرتا ہے، ان کے مرتبے کا لحاظ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے بڑا کون ہے، اللہ کے برابر کون ہے؟ جب کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر کہے، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، تو اللہ کے نام کی تعظیم کا حق یہ ہے کہ ایک انسان، ایسے انسان کی جو کہ واقعی مدد کا محتاج ہے اور یہ قادر ہے اور اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسا انسان اس کی مدد کرے اور اس کے مطالبے کو پورا کرے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ الفاظ ترمذی کے ہیں، ترمذی میں حدیث 1652 پر موجود ہے، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 255 کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عیاش کہتے ہیں کہ لما ولی یزید بن المحلب خراسان، جب یزید ابن محلب خراسان کے والی بنے تو انہوں نے کہا کہ دلونی علی رجل کامل لخصال الخیر، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی طرف لے جاؤ، یا ایسے شخص کی طرف راہ دکھاؤ، یا ایسا شخص مجھے بتاؤ جس میں جو کامل ہو اور اس میں خیر کی خصال ہو، یعنی کمال درجے میں، یعنی خیر کی خصلتیں اس میں ہو، بھلائیاں اس کے اندر ہو، اچھا انسان کون ہے؟ فدل علی ابی بردہ ابن ابی موسیٰ الاشعری، جب تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہیں ابو بردہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ جب انہوں نے فلما جاءہ رآہ رجل یزید بن المحلب رجلا فائقا، یعنی جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یزید ابن محلب نے دیکھا کہ یہ ایک دم فائق انسان ہے، یعنی ایسا انسان ہے کہ جس میں واقعی خوبیاں ہیں۔ فلما کلمہ رأى مخبرتہ افضل من مرآتہ، جب ان سے بات چیت ان کی ہوئی ابو بردہ سے، تو بات چیت میں تو مزید معلوم ہوا کہ دیکھنے میں اتنے زبردست نہیں ہیں جتنے واقعی ان کی باتوں میں، یا ان کے خبر کے اعتبار سے، یا ان کے کردار کے اعتبار سے ہے، یعنی ظاہر اعتبار سے جتنے اچھے ہیں اس سے بڑھ کر واقعی یہ انسان نکلے۔ علماء نے یہی معنی اس کے ذکر کیے ہیں، ای رأى ان علمہ افضل من مظہرہ،
تو کہتے ہیں کہ فلما فقال انی ولیتک کذا وکذا من عملی، کہا کہ میں تم کو فلاں فلاں ذمہ داری پر مقرر کرتا ہوں، عامل بناتا ہوں، ذمہ دار بناتا ہوں۔ فاستعفاہ، کہا کہ نہیں مجھے معافی رکھے، میں کوئی عہدہ قبول نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ فابى ان يعفيه، اور کہا کہ میں، انہوں نے کہا کہ نہیں تم کو معافی نہیں ملے گی، تم کو اس سے معذور نہیں سمجھا جائے گا، تم کو عہدہ قبول کرنا پڑے گا۔ فقال ایها الامیر الا اخبرک بشیء حدثنیہ ابی، کہا کہ امیر صاحب کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ بتاؤں جو میں نے اپنے والد سے سنی ہے، جو مجھ سے اپنے والد نے بیان کی ہے، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہ سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حدیث میرے والد صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ قال ہاتہ، کہا اللہ بتاؤ کون سی حدیث ہے تمہارے پاس؟ قال انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من تولی عملا وهو يعلم انه ليس لذلك العمل باهل فليتبوأ مقعده من النار، کہا کہ جو کوئی انسان ایسی ذمہ داری کو اٹھا لے، ایسے عہدے پر فائز ہو جائے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کام کا اہل نہیں ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کوئی آدمی ایسا عہدہ اپنا لے، اٹھا لے، ذمہ داری اس کی لے لے کہ ایسے عہدے پر وہ آدمی اپنے آپ کو کھڑا کر دے جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، تو ایسا انسان جیسے قاضی بن جائے، مفتی بن جائے اور بڑے عہدے پر آ جائے جو فیصلے نافذ صادر کرتا ہے آدمی، یا کسی کوئی بھی ذمہ داری ہے مثلا، تو وہ جانتا ہے کہ اس کا اہل نہیں ہے، وہ ذمہ داری کو نبھا نہیں پائے گا یقینی طور پر، نہیں کہ بطور تواضع نہیں بلکہ واقعی جانتا ہے۔ میں ڈاکٹر بن جائے اور اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس دو چار چیزوں کے نسخے ہیں بس سنے ہوئے یہاں وہاں سے، لیکن میں علاج نہیں کر سکتا، اور کوئی آدمی کہے کہ آپ ذرا علاج کر دیجئے، تو کوئی آدمی کوئی ایسے عہدے پر فائز ہو جائے جو وہ جانتا ہے کہ اس کا اہل نہیں ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وَأَنَا أَشْهَدُ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنِّي لَسْتُ بِأَهْلٍ لِمَا دَعَوْتَنِي إِلَيْهِ، اور کہا کہ میں خود گواہ ہوں اس بات کا امیر صاحب کہ میں جو جس چیز کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ فقال له یزید، یزید کہنے لگے ما زدت على ان حرضتني على نفسك ورغبتني فيك، کہا کہ یہ اب تمہاری جو بات میں نے سنی ہے، اب تو مجھ کو اس سے زیادہ تمہاری جو ہے رغبت ہو گئی ہے، اور تم نے تو اور مجھ کو اس پر یعنی میرے دل میں شوق پیدا کر دیا اس چیز کا کہ تمہیں کو میں ذمہ دار بناؤں، ایسا آدمی جو اتنا تواضع والا اور اتنا امانت دار، تو کہا کہ اب تو میں پکا تم کو ہی ذمہ دار بناؤں گا۔ فخرج الی عہدک فانی غیر معفی، کہا کہ نہیں تم کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی، جاؤ اور ذمہ دار بن جاؤ فلاں علاقے کی یا فلاں ذمہ داری پر، اور میں تمہاری معذرت قبول نہیں کرتا۔ فخرج ثم اقام فیہ ما شاء اللہ ان یقیم، بس مجبور ہو کر وہ گئے اور ذمہ داری جتنے دن تک اللہ نے چاہا نبھائی۔ فاستأذنہ بالقدوم علیہ فأذن لہ، پھر کچھ دنوں بعد اجازت مانگی کہ میں آپ سے آ کے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے اجازت بھی دے دی یزید نے۔ فقال له ایها الامیر الا احدثک بشیء حدثنیہ ابی، کہا کہ امیر صاحب کیا میں آپ کو ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے اپنے والد صاحب سے سنی ہے، یعنی میرے والد نے مجھ سے بیان کی، انہ سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود انہوں نے وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ قال ہاتہ، کہا کہ لاؤ حدیث لاؤ۔ قال ملعون من سأل بوجہ اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ملعون ہے جو اللہ کے وجہ کا حوالہ دیتے ہوئے لوگوں سے مانگے، کہ اللہ کے چہرے کی خاطر مجھے دو، مانگے لوگوں سے۔ وَمَلْعُونٌ مَّن سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ، اور وہ آدمی بھی ملعون ہے جو جس کے سامنے کوئی آدمی اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر مانگے اور وہ پھر بھی نہ دے۔ مَا لَمْ يَسْأَلْهُ حُجْرًا،
ہاں مگر یہ کہ کوئی ایسی چیز یعنی جب تک کہ نہ مانگے جو بے مطلب کی چیز ہو، یعنی ایسی چیز جو اسلام میں مانگنا منع ہے، غلط چیز نہیں مانگا، صحیح چیز مانگا پھر بھی نہیں دیا، ایسا آدمی بھی ملعون ہے۔ وَأَنَا أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا أَعْفَيْتَنِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ مِنْ عَمَلِكَ، کہا کہ اور میں تو آپ سے مانگتا ہوں اللہ کی خاطر، إِلَّا مَا أَعْفَيْتَنِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ، کہ آپ مجھے معاف کر دیں اس عہدے سے، آپ مجھے یعنی ہٹا دیں، من عملک، آپ اس جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، فَأَعْفَاهُ، کہا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، یعنی میں تم کو اس سے ہٹا دیتا ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا ہے، اور امام طبرانی نے یہ روایت ذکر کی ہے الکبیر میں، المعجم الکبیر میں، الصحیحہ میں 2290 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کوئی آدمی اگر اللہ تعالی کا نام لے کر کچھ مانگے تو اسے دے دینا چاہیے، یا کسی چیز سے معذرت کرے تو اس کی معذرت کو قبول کر لینا چاہیے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ اب تم مجھ کو ہٹا دو یہاں سے، میں لائق نہیں، باقی دیکھو ایسا بول رہا ہوں جو چیز مجھے مجرم بنا دیتی ہے، ہٹا دو مجھ کو اس عہدے سے، اور میں اللہ کا نام لے کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے ہٹا دو، تو انہوں نے پھر مجبور ہو کر ہٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی روایت میں ہے کہ ملعون من سأل بوجہ اللہ، لعنت کا حقدار ہے وہ انسان جو اللہ کے وجہ سے لوگوں سے سوال کرے۔ وملعون من سئل بوجہ اللہ ثم منع سائلہ ما لم يسأل حجرا، اور وہ بھی ملعون ہے جس سے اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر اس سے مانگا جائے اور وہ چیز غلط نہ ہو، وہ چیز حرام نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ انسان اسے وہ عطا نہ کرے۔ امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے، سیل جامع صغیر میں بھی حدیث موجود ہے 5890 پر، اور یہ حسن ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی امام الطبرانی نے بھی یعنی امام طبرانی کی جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا کہ بلا حاجت اگر کوئی آدمی کسی سے اللہ کا چہرے کا حوالہ دے کر واسطہ دے کر مانگتا ہے اور محض مانگنے کے لیے مانگتا ہے، تو ایسا آدمی اس وعید میں آتا ہے کہ ایسا آدمی لعنت کا حقدار ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ ایک آدمی غنی ہو، مالدار ہو، پھر بھی اپنے مال کی کثرت کے لیے، مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا پھرے، جس آدمی کو حاجت نہ ہو لیکن پھر بھی مانگنے والا ہو، تو ایسا آدمی اس وعید کی زد میں آتا ہے۔ اہل علم یہ بات کہی ہے۔ لیکن واقعی اگر کوئی آدمی محتاج ہو اور اگر وہ کسی مالدار سے طلب کرتا ہے، جیسے کوئی فقیر ہو، مسکین ہو، تو اس میں کوئی حرج یعنی اس پر یعنی پکڑ نہیں ہے، ایسا آدمی سوال کرے تو گناہ گار نہیں ہوتا ہے۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ فائدۃ فی الحدیث تحریم سؤال شیء من امور الدنیا بوجہ اللہ تعالی۔ شیخ البانی کہتے ہیں اس حدیث کے معنی میں کہ اس حدیث میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے کہ دنیاوی امور میں سے کوئی چیز اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر مانگی جائے، یعنی لوگوں سے دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ وَتَحْرِيمِ عَدَمِ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِهِ تَعَالَى، اور یہ بھی حرام ہے کہ جس انسان سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مانگا جائے اور وہ نہ دے، یہ بھی حرام ہے۔ کوئی آدمی نہیں جانتا ہے، آ کے مانگا، اللہ کا نام لے کر آپ سے طلب کیا کچھ، اللہ کی عظمت کے تقاضے کے تحت، اللہ کی عظمت کے تقاضے کے تحت ایک آدمی اس کو دے دے اگر اس کے بس میں ہے۔ یہاں علماء نے یہ بھی بات کہی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کچھ بھی مانگ کر آپ دیتے جائیں، مثلا آپ راستے سے جا رہے ہیں، آپ سے کہا کہ اللہ کے لیے آپ کی گھڑی دے دو، اللہ کے لیے آپ کی جوتیاں دے دو۔ شیخ عثیمین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کوئی آدمی آپ سے اس طرح سے مانگنے لگے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور بلا حاجت وہ آپ سے آپ کی ضرورت کی چیزیں لینے لگیں، کہ آپ لکھ رہے ہیں، آپ سے قلم لائیے، آپ کا موبائل ہے، اللہ کے لیے آپ کا موبائل دے دو، تو دنیا میں اس طرح کے جتنے بھی بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کا نام لے کر سارے اچھے لوگوں کو کنگال کرتے ہیں۔ تو یہ مراد نہیں ہے۔ واقعی ایک انسان ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت پوری کرنے میں اس کا حرج نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی عظمت کے احساس کے تحت وہ اس کی ضرورت پوری کر دے۔
میں سمجھتا ہوں آج اگر لوگ زیادہ نہیں ہیں تو یہاں پر ہم روک سکتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں پھر سے جاری کریں اگلے ہفتے، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا اس کے لیے کافی، یا پھر اگر شیخ کہیں تو میں انشاءاللہ جاری رکھتا ہوں۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ نہیں ماشاء اللہ شیخ 71-70 لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ کم رہیں گے، لیکن جاری ماشاء رکھ اللہ سکتے ہیں ہاں جی، جاری رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں پھر وہ نماز استفادے کے کی بعد طرف سے پھر آئے ہیں انشاءاللہ جی شیخ، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، جی ٹھیک ہے شیخ، نماز سے فارغ ہو کے پھر انشاءاللہ ہم جاری رکھتے ہیں اس کو۔ جزاک السلام اللہ علیکم۔ خیر۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرا شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام علیکم۔ شیخ کوئی سوال آڈینس کے پاس سے تو نہیں آیا، لیکن ایک واقعہ ابھی مطلب ایک پتہ چلا ہے میرے کو ایک دوست کے ذریعے سے کہ ایک میرے دوست نے ایک جگہ پر امامت کی، اور وہ نماز پڑھانے کے بعد میں ان کو محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنے 3 سالہ بچے کو جب گود میں لیا تھا تو شاید اس کا پیشاب جو ہے ان کے کپڑوں پر لگ گیا تھا۔ تو اب انہوں نے جو پیچھے نماز پڑھی ہے ان لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کی تو نماز ہو جائے گی، لیکن میں دوبارہ نماز پڑھ لوں گا اپنے کپڑے بدل کر، کیونکہ میرے کپڑوں میں غلاظت لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اس طرح کر دیا پھر۔ تو پیچھے کچھ لوگ اس میں لیکن تشویش میں مبتلا ہو گئے، تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے شیخ؟ رحمہ اللہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ لوگ کم ہیں آج، تو شیخ کو میں نے اختیار دیا، تو شیخ نے درس کو جاری رکھا۔ میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ کو اللہ نے توفیق درس جاری رکھنے کی، کیونکہ ظاہر بات ہے جو لوگ آئے ہیں وہ استفادے کے لیے آئے ہیں، اور جو کسی عذر کی بنا پر نہیں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہم عذر مانے جائیں گے وہ۔ تو شیخ نے جو فیصلہ لیا اللہ تعالیٰ شیخ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہم لوگ یہاں جاتے ہیں درس کے لیے، ہمارے شیخ ہیں، ہر ہفتے کو فجر کی نماز کے بعد فجر وہاں پڑھتے ہیں، تو کبھی کبھی تعداد بہت کم رہتی ہے، خاص طور سے جب چھٹیوں کے بعد پہلا درس رہتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ شیخ درس جاری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو لوگ آئے ہیں ان کو ہم محروم نہیں رکھیں گے، اور جو نہیں آیا وہ نہیں آیا، اگر اس کے پاس عذر ہے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو درس سے محروم نہیں رکھیں گے۔ جو سوال پوچھا گیا مجھے جواب اس کا بھی نہیں معلوم ہے، کوئی اور سوال ہو تو پوچھیے، پھر جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی شیخ انشاءاللہ ایک سوال آیا ہے شیخ کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلمین کو دیا جا سکتا ہے؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، خاص طور سے اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے یا وہ آپ کے دروازے پر آیا ہے مانگنے کے لیے تو اسے آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی غیر مسلم ہے اور اس کی شرارتوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، کہ اگر اسے تحفے دیں گے یا گوشت بھیجیں گے ہدیہ وغیرہ تو اپنی شرارت کم کر دے گا، یا کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو اسلام کے تعلق سے اچھے جذبات رکھتا ہے، نیک جذبات رکھتا ہے، کہ اگر اس کی مدد کی جائے، اس کے ساتھ حسن معاملہ کیا جائے تو اسلام قبول کر سکتا ہے، تو ایسے آدمیوں کو ضرور دینا چاہیے۔ جی تو غیر مسلم بھی کو قربانی کا گوشت جو ہے دے سکتے ہیں، جیسے غیر مسلم آپ کو پانی دے تو آپ اس کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ پانی ناپاک ہو گیا، آپ نے باقاعدہ جو ہے ایک نصرانی یہودی کوئی عورت تھی اس کے مشکیزے سے آپ نے وضو کیا، تو ایسے ہی قربانی ہے، اس کا گوشت آپ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور دینا چاہیے، خاص طور سے ہندوستان کے حالات میں اگر دینے سے نقصان نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا یا اس کو ذریعے سے آپ پر بے بنیاد الزام لگائے گا، اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بالکل دینا چاہیے، اس سے جو ہے رواداری بڑھتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی پیشہ ور بھکاری اگر اللہ کے وجہ کے واسطے سے اللہ کے وجہ کے حوالے سے اگر آپ سے کچھ بھیک مانگتا ہے، اگر کچھ مانگتا ہے تو کیا اس کو دینا واجب ہے یا ضروری ہے؟
शेख ने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई ज़रूरतमंद नहीं है उसको नहीं दिया जाएगा, पेशावर है उसका पेशा है बना लिया है और वो ज़रूरतमंद नहीं है, और जो पेशावर होते हैं मांगने वाले यकीनन वो ज़रूरतमंद नहीं होते हैं, उन्होंने अपना पेशा बना रखा है लोगों से मांगना और पैसे इकट्ठा करना, तो ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से अगर कोई आदमी मांगता है और आप समझते हैं कि वो ले जाएगा, उसे गलत इस्तेमाल करेगा, शराब पिएगा मान लीजिए, या इस तरीके से उस पैसे से जुल्म करेगा या सताएगा लोगों को, तो ऐसी सूरत में नहीं दिया जाएगा। ये आम जो है, जो उमूम होते हैं, हर उमूम में खुसूस होता है। इसका हदीस का मतलब ये है कि जिससे आप मुतमईन हैं, जानते हैं, या ये कि उसका मामला छुपा हुआ आपको नहीं मालूम, उसकी शक्ल सूरत से नहीं लगता है कि वो शराबी है या इस तरीके से गलत काम के लिए इस्तेमाल करने वाला है, तो आप उसे दीजिए। लेकिन अगर आप उसे जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी आदत बन गई है, मोहताज नहीं है, वो सिर्फ माल ज़्यादा करने के लिए मांगता फिरता रहता है, तो उसको नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको नसीहत किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। जी जी। जज़ाकल्लाह खैर शेख। एक और सवाल आया है, मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग हज के दौरान मुज़दलिफ़ा में 3:30 बजे को ग्रुप ने हटा दिया, हमने फ़जर अदा नहीं की। अच्छा, मतलब 3:30 बजे वहाँ पे मुज़दलिफ़ा से किसी को लोगों ने हटा दिया और वहाँ पे उन्होंने फ़जर अदा नहीं कर पाए, और हमने क्या उसकी वजह से क्या उनको दम देना पड़ेगा अगर वो फ़जर की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में पढ़े बगैर अगर निकल गए तो? फजर की नमाज मुज़दलिफ़ा में पढ़ना उस शख्स के लिए वाजिब है जो अरफात में क़याम ना कर सका हो। जी जी, उसके लिए वाजिब है। उनके अलावा जो दीगर लोग हैं उनके लिए वाजिब नहीं है। अगर वो रात का अक्सर हिस्सा, जैसा कि आया था मेरे पास सवाल है और कई लोगों ने सवाल किया था, क्योंकि मिसाल ऐसा हुआ है कि फजर से पहले लोगों को वहाँ से मिना लेकर गए, एक निज़ाम के तहत या कोरोना वायरस की वजह से जो एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई थी उन्हीं में से एक ये भी था। तो 3:30 बजे 4:15 बजे तकरीबन फजर की अजान होती है, तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, रात का अक्सर हिस्सा उनका वहाँ गुजर गया है, तो इस सूरत में इंशाल्लाह उनके ऊपर कोई दम वगैरह नहीं है। जी, रात गुजारना वहाँ पर वाजिब है, और रात गुजारने का मतलब ये है कि रात का अक्सर हिस्सा, और फिर ये उनकी अपनी इसमें वो नहीं है कोताही और सुस्ती, बल्कि एक निज़ाम के तहत बनाया गया निज़ाम हाकिम वक्त की तरफ से, जैसे मास्क लगा करके लोगों ने हज किया, या इस तरीके से जिसके पास दो सफ़ेद चादरें ना हो तो पैजामा पहनने की रुख्सत है शरीयत के अंदर, या औरत अपने चेहरे को ढक करके रखती है अजनबियों के सामने, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उसकी अपनी मजबूरी की बिना पर हैं, क्या नाम है, और उसमें उसका अपना कोई अमल दखल नहीं है कि जानबूझ कर कैसा करते हैं। जी, तो उनकी कोताही नहीं इसके अंदर, ये निज़ाम है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए या इंसान की सेहत और उसकी जान के हिफाजत के लिए, हाकिम वक्त का या जो जिम्मेदार है उनकी तरफ से ये था, तो उसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। जी। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फ़ीक। शेख, एक और सवाल आया है कि एक साहब सऊदी अरब में हैं और वो अपनी तरफ से कुर्बानी इंडिया में अगर करवा रहे हैं। अब सऊदीया में तो तारीख़ अगर 14 हो गई है और इंडिया में अभी 13 तारीख़ ही है, तो इनकी तरफ से जब कुर्बानी इंडिया में की जा रही है तो वहाँ पे तो 13 तारीख तक कुर्बानी की जा सकती है, तो इसलिए वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन ये चूंकि खुद अपनी ज़ात से सऊदी अरब में मौजूद हैं और यहाँ पे अय्याम तशरीक़ ख़त्म हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में क्या वो कुर्बानी उनकी सही मानी जाएगी शेख? तो मैं कहता हूँ कि इतना आखिर तक जाने की क्या ज़रूरत है कि एकदम आखिर में जाकर के कुर्बानी करें। कुर्बानी अय्याम तशरीक़ का मतलब ये नहीं है कि यानी क्या नाम है, आप पहले दिन को छोड़ कर के आखिर दिन करें। आप पहले दिन कर लें, दूसरे दिन कर लें। ये नहीं है कि क्या नाम है, एकदम आखिर तक आप इंतज़ार करें कि जो आखिरी दिन उसी दिन हम करेंगे, ठीक है? तो इसलिए जो है पहले दिन कुर्बानी करना ये सबसे अफ़ज़ल है, सबसे बेहतर है, और सबसे यानी बेहतर अमल है उस दिन खून बहाना, जानवर ज़बह करना। तो पहले दिन करना चाहिए इंसान को। हाँ, अगर आदमी को नहीं मौका मिलता है, किसी वजह से उसके पास पैसे नहीं थे, तो बाद में भी अगर करता है तो कोई हर्ज की बात नहीं, सुन्नत के मुताबिक है। और अगर उसके पास है और पहले दिन भी किया है, फिर दूसरे या तीसरे दिन भी कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये नहीं कि इंसान जो है पहले दिन छोड़ कर के आखिरी दिन करे। और इस सूरत में भी अगर वो
جس ملک میں قربانی ہو رہی ہے اس کے لحاظ سے اگر کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ جہاں یہ عمل کیا جا رہا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. جی ہاں، اس کا اعتبار کیا جائے گا. اسی لیے اگر آدمی ہندوستان میں قربانی کرتا ہے تو یہ اور یہاں سعودی عرب کے اندر رہتا ہے تو ذوالحجہ کی 10 تاریخ یعنی سعودی عرب کے لحاظ سے اپنے بال نہیں کٹائے گا، وہ ہندوستان کے لحاظ سے بال کٹائے گا. جب اس کے وہ عید کی نماز تو پڑھ لے گا یہاں پر، لیکن بال اور ناخن کب کٹائے گا؟ جب قربانی ہو جائے گی ہندوستان میں، کیونکہ جہاں قربانی ہو رہی ہے اس جگہ کا اعتبار کیا جائے گا. جی جی، غالباً یہی سوال تھا مرزا منظور جی صاحب. شیخ، جی شیخ، جی شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ. تو بہتر یہی ہے کہ ذوالحجہ کی جو 10 تاریخ ہے اسی تاریخ کو قربانی کیجیے، وہ افضل ہے. وہ افضل ہے اس دن قربانی کرنا. وہ عید ہے، خوشی کا دن ہے، اور ایام تشریق کے اندر بھی ہمارے بھی کی سنت ہے، جائز ہے. لیکن یہ نہیں کہ انسان مؤخر کر دے اور پہلے دن نہ کر کے اگر آخری دن کرتا تو صحیح نہیں ہے. قربانی تو ہو جائے گی لیکن اسے افضل کام نہیں کیا، افضل پہلے دن کرنا ہی ہے قربانی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو. جی جی شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ایک اور سوال آیا ہے کہ جمعہ کی آخری ساعت جو ساعت المستجابہ یعنی کہ دعائیں قبول ہونے کی ساعت ہے، وہ گھڑی ہے، تو اس کو حاصل کرنے اور اس کو پانے کا کیا طریقہ ہے شیخ؟ اس کو یا پھر اس کو پانے کی کوشش کس طرح کی جائے؟ یہ سوال آیا ہے شیخ. دیکھیے، اس کے بارے میں علماء کا بہت اختلاف ہے، اور اس میں 2 قول زیادہ راجح ہے. قول تو یہ ہے کہ عصر کے بعد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ امام جب وہ منبر پر جاتا ہے اور دونوں خطبوں کے درمیان یا خطبے کے بعد اقامت ہوتی ہے، اس کے درمیان کا جو وقت ہے معمولی سا وقت، وہ وقت مراد ہے. یہ 2 قول زیادہ مشہور ہے، اور علماء نے دونوں قولوں میں سے انہی دونوں کو راجح قرار دیا کہ انہی دونوں قولوں میں سے کوئی ایک قول ہے. تو اللہ سے دعا بھی کرے اور اس وقت کا جو ہے اچھی طریقے سے استعمال کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. تو انشاءاللہ اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھے کہ اللہ رب مجھے ضرور اس کا اجر دے گا اور مجھے ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ یہ سوال غالباً ایک خاتون کی طرف سے آیا ہے، تو وہ جمعہ کی نماز پڑھنے تو نہیں جاتی ہوں گے، تو خواتین کے لیے مطلب اس ساعت کو پانے کا کیا طریقہ کار رہے گا شیخ؟ عصر کے بعد کریں، وہ عصر کے بعد جو وقت ہے اس وقت جو ہے وہ دعا کرے، کیونکہ بتایا کہ جو ہے 2 قول میں سے دونوں قول زیادہ جو ہے مشہور ہیں، اور سلف صالحین نے یا اکثر علماء نے انہی دونوں قولوں کو راجح قرار دیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک قول ہے، کوئی ایک گھڑی ہے. تو انشاءاللہ کیونکہ وہ معذور ہیں، ان کے پاس ان پر جمعہ کی نماز نہیں فرض ہے، اور ظاہر بات ہے وہ گھر میں نماز جمعہ گزار پڑھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے ہے. تو وہ اگر مانا جائے تو اس میں عورتیں اس سے محروم رہ سکتی ہیں. تو اگر وہ عصر کے بعد کرتی ہیں، اللہ کہ اگر عورت جاتی ہے تو ٹھیک ہے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، ورنہ جو ہے اگر نہیں جاتی ہے تو عصر کے بعد کو اگر وہ استعمال کرتی ہے، دعا کرتی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ انہیں ضرور اجر ملے گا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ایک سوال ہے لیکن شاید وقت لگے گا اس میں، جیسے آپ مناسب سمجھیں شیخ، اگر آپ جواب دینا مناسب سمجھتے تو، کہ سوال آیا ہے کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. بھینس بہیمۃ الانعام میں سے نہیں ہے. بہیمۃ الانعام میں سے 8 قسم کے جانور ہیں، نر اور مادہ کو لے کر کے. اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اور بھیڑ نر اور مادہ، اور بکرا یا بکری نر اور مادہ، یہ ملا کر کے 8 جانور ہوتے ہیں. بہیمۃ الانعام میں یہ اونٹ، یہ کیا نام ہے، داخل نہیں ہے. بھینس ارنوں کا جانور نہیں ہے. اور بھینس اور گائے کے اندر بہت فرق ہے. پانی کا ایک قطرہ اگر بارش کا پڑتا ہے گائے کے اوپر تو بھاگ کر کے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے، چھپا لیتی ہے. بھینس پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. وہ اپنے زندگی کا اکثر حصہ پانی کے اندر گزارتی ہے. گھنٹوں گھنٹوں ندی تالاب کے اندر بیٹھی رہتی ہے. اگر اسے پانی نہیں دیں گے، اسے پانی میں نہیں لے جائیں گے تو شاید وہ زندہ بھی نہ رہ پائے. جی ہاں، تو پانی اس کی ضرورت ہے. اور آپ گائے بیل کو دیکھیے، پانی بارش ہوتی ہے بھاگ کر کے چھپ جاتے ہیں. اس لیے اس کو گائے میں سے شمار کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. لغت کے اعتبار سے لغویین نے جو اہل لغت ہے انہوں نے اس کو شمار کیا ہے، لیکن لغت اور شریعت کے اندر جب اختلاف ہو جائے تو شریعت کو ترجیح دیا جاتا ہے. شریعت اس کی تعین کرے گی. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ قربانی اس کی جائز نہیں ہے. ہاں اگر بہت زیادہ مجبوری آ جائے تو دیکھا جائے گا اس وقت، اور ہر وقت کے لیے فتویٰ ہوتا ہے. مجبوری ہوگی، نہیں جانور ملیں گے، یا پابندی ہے سارے جانوروں پر نہیں مل رہے ہیں تو دیکھا جائے گا. لیکن ابھی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. اس لیے بھینس کی قربانی کو ہم صحیح نہیں کہتے، اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے
لیکن ہم جو راز سمجھتے ہیں وہ یہی کہ بھینس جو ہے یہ شریعت کے نقطۂ نظر سے عرف اور جو ہے کیا نام ہے جو شریعت کی اصطلاح ہے اس میں گائے میں نہیں داخل ہے. عربوں کے اندر ہوتا بھی نہیں تھا یہ. آج بھی دیکھیں عربوں کے اندر یہ گائے وغیرہ بھینس وغیرہ نہیں پائی جاتی ہے. جی ہاں, تو اس لیے جو ہے وہ بہیمۃ اس کا کھانا جائز تو ضرور ہے, لیکن قربانی اس کی جو ہے درست نہیں ہے. ہر کھانے والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کی قربانی کر لیں. جنگلی گدھا آپ کے لیے کھانا جائز ہے, جیسے زیبرا ہوتا ہے یا گھوڑا جائز ہے کھانا آپ کے لیے, یا ہرن جائز ہے, یا جو ہے یہ سب جائز ہیں, لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو علماء کا اختلاف بھینس کے تعلق سے, لیکن ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ بھینس کی قربانی صحیح نہیں ہے. شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں, درس جاری کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. پچھلی مجلس میں حدیث کا ٹکڑا کہ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ, جو کوئی شخص تم سے اللہ کے نام سے مانگے اسے عطا کرو, اسے دو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان استطاعت رکھتا ہے اور اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر مانگنے والا اس سے اللہ کا نام لے کر, اللہ کا واسطہ دے کر کچھ مانگے اور واقعی وہ مستحق ہو, مدد کا حقدار ہو, مسکین ہو, غریب ہو, فقیر ہو, یا کوئی ایسی چیز مانگے جو واقعی اس کی ضرورت ہو, اس کے نہ دینے میں اس کا حرج ہو اور دینے میں دینے والے کا حرج نہ ہو, تو ایسی صورت میں اس کو وہ چیز ضرور عطا کرنی چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے. اس تعلق سے ایک اور حدیث ہے. ام بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, وکانت, ان کے بارے میں راوی کہتے ہیں, وکانت ممن بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان خواتین میں سے, صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. انہا قالت لہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ کی صلاۃ ہو آپ پر, اللہ کی طرف سے صلاۃ ہو آپ پر. المسکین لیقوم علی بابی فما اجد له شیئا اعطیہ ایاہ, مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے اسے واقعی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدی له شیئا تعطینه ایاہ الا ظلفا محرقا فادفعیہ الیہ فی یدہ. آپ نے فرمایا کہ اگر بکری کا یا جانور کا جلا ہوا کھر ہی تیرے پاس ہو, جلا ہوا کھر ہی تیرے پاس ہو, تو وہ بھی اس کے ہاتھ میں تھما دے, اگر تجھ سے ہو سکے تو یہ کر. یعنی ایک چھوٹی موٹی معمولی چیز بھی اگر تیرے پاس ہو, بہت پکا ہوا اچھا کھانا یا اس طرح کی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, بکری کا جلا ہوا کھر بھی اگر تیرے پاس ہے, کھانے کا چھوٹا سا بکری کی ٹانگ ہے اس کا ٹکڑا تیرے پاس ہے, وہ بھی تو اسے اگر دے, اگر دے سکتی ہو تو ضرور دے. اس حدیث کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے, اور سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1667 پر یہ حدیث موجود ہے, اور شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک انسان بہت بڑی چیز دے, اگر مانگنے والا ضرورت مند اگر اس کے پاس آتا ہے, اس کے پاس چھوٹی موٹی کوئی چیز جتنا اس سے ہو سکتا ہے, معمولی ہی کیوں نہ ہو, اسے معمولی نہ سمجھتے ہوئے اپنی استعداد کے مطابق ایک انسان اگر کسی کی مدد کر دیتا ہے, سائل ہے, فقیر ہے, مسکین ہے, اس کو دیتا ہے, تو اللہ کے نزدیک یہ بری الذمہ ہے اور اس کو دینا چاہیے. بہت سارے یعنی ہمارے اپنے ملکوں میں فقراء ہوتے ہیں, غربا ہوتے ہیں, مانگنے والے بھی ہوتے ہیں, جو گھروں پہ آتے ہیں مانگتے ہیں, یہ ضرورت مند ہوتے ہیں, واقعی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جھڑکنا یا ایسے لوگوں سے بدسلوکی کرنا یا ایسے لوگوں کو تقریر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. واقعی ضرورت مند اگر کوئی ہے تو ایسے انسان کی مدد کرنا چاہیے. ہاں, اگر کوئی آدمی پروفیشنل ہے
بالکل وہ پیسہ اتنا کماتا ہے اس میں ہی کہ آپ سے زیادہ پیسے اس کے پاس ہے اور آپ کے پاس ایک گھر ہے اس کے پاس 2 گھر ہیں. اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو یہ ایک اور بات ہے، قانونی طور پر اس کے خلاف اقدامات کیے جا سکتے ہیں. لیکن واقعی ایک ضرورت مند انسان ہے، اگر وہ مانگتا ہے تو اس کو دینا چاہیے. اس حدیث میں مزید ایک چیز یہ بھی ہے کہ صلی اللہ علیہ اس طرح سے صحابیہ نے کہا. تو صحابہ اس طرح سے کہتے تھے اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر پورا درود نہیں پڑھتا ہے، بس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عام طور سے امت نے اس کو قبول کیا ہے اور صحابہ سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے الفاظ نسائی میں بھی آئے ہیں. تو اس طرح سے بھی کوئی آدمی اگر درود پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. سورہ نساء میں آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے یا جس کے ذریعے سے تساءلون بہ جس کی بنیاد پر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. اللہ کا نام لے کر اللہ سے ڈراتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق تم مانگتے ہو کہ دیکھو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے میرا حق دے دو، اللہ کے لیے تم ظلم مت کرو. تم جب ایسا کرتے ہو اس اللہ سے تم خود بھی ڈرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اور ہاں رحم کا رشتے ناتوں کا بھی لحاظ رکھو، ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، تم کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے اور تمہارا وہ محاسب ہے. تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ایک انسان جیسے لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ کی بنیاد پر، تو یہ عرب میں معمول تھا. ایک انسان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کا واسطہ دے کر اللہ سے ڈرا کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا تھا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا سأل ما لا يحل له فلا تعطيه. اب اگر مثال کے طور پر یہ کہ کوئی آدمی ایسی چیز مانگتا ہے جو مانگنا حلال نہیں ہے تو کیا اس کو دینا چاہیے؟ جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر کوئی بڑا بزرگ ہے گھر کا اور وہ کہے کہ میرا سگریٹ لے آؤ، تمباکو لے آؤ، بیڑی لے آؤ، اس طرح کی چیز ہے. اس سے بدتر چیز ہے کہ کوئی شراب مانگے یا کوئی آدمی جوئے کی چیزیں مانگے، لاٹری کا ٹکٹ مانگے. تو کیا ایسی چیز کسی کے مانگنے پر اس کو دی جا سکتی ہے؟ یا کسی کا حق کوئی مانگتا ہے کہ فلاں کا حق ہے وہ مانگے، اللہ کے لیے مجھے دے دو. بہن کا حق بھائی مانگ رہا ہے جائیداد میں سے، کیا اللہ کا نام لے کر مانگے تو کسی کا حق کسی کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ظلم کسی پر کیا نہیں جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اذا سأل ما لا يحل له فلا تعطيه. اگر کوئی آدمی ایسی چیز تم سے مانگے جو اس کا حق نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو ایسے انسان کو وہ چیز نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ شیخ ابن عثیمین نے آیت ضمن میں ذکر کی، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو کوئی آدمی کہے کہ مجھے شراب کا میں عادی ہوں، اگر نہیں پیوں گا مر جاؤں گا، میں ڈرگ ایڈکٹ ہوں، سگریٹ میں پیتا ہوں، میں اگر نہ پیوں تو مجھے بہت ٹینشن ہوتا ہے، مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. باتیں کر رہا ہے، خالی ہوتا نہیں ہے کچھ ایسا. لیکن ایک آدمی اس طرح سے کہے کہ میں اگر نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، یہ چیز نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی مصیبت میں پڑ جاؤں، مجھے چاہیے. اگر کوئی گناہ کی چیز آپ سے مانگتا ہے تو کیا آپ اس کو وہ دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو معلوم ہوا کہ گناہ جو اللہ کے حقوق میں گناہ ہو، ایسا گناہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو منع کیا ہے. مزید یہ کہ ایسا گناہ ہو جو دوسرے کے خلاف کارروائی ہو، کسی پر ظلم ہو، عدوان ہو، تو ایسے گناہ میں بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو وہ چیز نہیں دے سکتے ہیں. جیسے کوئی آدمی مثلاً چھری مانگ رہا ہے آپ سے، کسی کو قتل کرنے والا ہے ظلماً، تو آپ اس کو نہیں دے سکتے. مطلب اللہ کے لیے دے دو بھائی، نہیں دے سکتے آپ اس کو. ایسی چیز آپ نہیں دے سکتے ہیں جو کسی پر ظلم کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، چاہے اللہ کا نام لے کر وہ مانگے. اس سورہ مائدہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. پھر حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہے اور آخری حصہ اس کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ. اور جو آدمی تمہارے ساتھ بھلائی کرے
تو تم اس کے بدلے اس کے ساتھ بھلائی کرو، یعنی اس کی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، اور اگر تمہارے پاس اس کے ساتھ اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو تم اس کے لیے دعا کرو۔ مان لیجیے کسی نے مالی تعاون آپ کا کیا، کسی نے آپ کے ساتھ میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر دی، یا کہیں آپ بیمار تھے، آپ کے لیے دوڑ دھوپ کی، یا کوئی اور کام تھا اس نے آپ کی مدد کی، تو اگر اس کی ضرورت ہے تو آپ بھی اس کے کام آئیے۔ اس نے اگر آپ کا دفاع کیا تو آپ بھی اس کا دفاع کیجیے، صحیح چیز میں، غلط میں نہیں۔ تو کوئی آدمی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، آپ بھی بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ اور کہا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تم نہیں کر سکتے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، بدلہ نہیں چکا سکتے اس کا، تو پھر فَادْعُوا لَهُ، تم اس کے لیے دعا کرو۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ مومن لوگوں کے ساتھ بھلائی کے بدلے بھلائی کرنے والا ہوتا ہے جہاں تک اس سے ہوتا ہے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو، اپنے عمل سے اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کرے، تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ جہاں تو نہیں کر سکتا ہے وہاں تو اللہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے، اس کا کام بنائے، اس کو شفا دے، اس کو غنا دے، یا اس کو فلاں چیز دے۔ تو ایک آدمی کو یہ مزاج اپنا بنانا چاہیے کہ وہ لوگوں کے بھلائی کے بدلے میں یعنی بھلائی کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور آپ کسی کی قدر نہ کریں۔ مومن دوسروں کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، ان کے احسانات کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ اگر اس کی طاقت ہو تو احسان کے بدلے احسان کرتا ہے، اور اگر طاقت نہ ہو تو احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، سنن ابی داؤد میں روایت اس الفاظ کے ساتھ لفظوں میں آئی ہے، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، یعنی جو تمہارے ساتھ بھلائی کا کوئی کام کرے تو تم اس کے بدلے میں بھلائی کرو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَحَلِ الْمُكَافَأَةُ وَاجِبَةٌ نقول ظاہر الحدیث الوجوب، کہتے ہیں کہ کیا بھلائی کے بدلے بھلائی کرنا واجب ہے؟ کہتے ہیں حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں برائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس سے اعراض بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ بھلائی کے بدلے میں بھلائی کریں، بھلائی کے بدلے میں بھلائی کرنے کا حکم حدیث میں ہے، اور اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز لازم ہے اگر انسان میں استطاعت ہے۔ اسی لیے حدیث میں بتایا گیا کہ اگر استطاعت نہیں ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر دعا کریں۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے بات کی ہے۔ القول المفید میں کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین لیکن بعض الناس يكون كريما جدا فإذا كافأته بدل هديته أعطاك أكثر مما أعطيته فهذا لا يريد مكافأة ولكن يدعى له۔ کہتے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کریں، تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، تو پھر اس کے بدلے میں اور بڑی بھلائی وہ کریں گے۔ یعنی وہ لوگ سخی ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، جیسے بادشاہ ہے مثلا، یا گورنر ہے، یا کوئی بڑا منسٹر ہے۔ اب آپ کوئی بھلائی آپ نے اس نے احسان کیا آپ پر، آپ نے بدلے میں اس کو کچھ کیا، وہ آپ سے اس سے بڑا عطا آپ کو کرے گا۔ تو ایسے موقع پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، وہ بدلہ نہیں چاہتا ہے، اس کو پسند بھی نہیں ہوتا کہ آپ بدلے میں کوئی چیز اس کو دیں۔ مثلا کسی نے آپ کو یعنی اکرامن آپ کو کوئی چیز دے دی، اب آپ اس کے بدلے میں کچھ دے رہے ہیں، گویا کہ اس کی برابری کر رہے ہیں، تو وہ برابری پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ احسان والا ہے، سخی ہے، کریم ہے، تو اس نے آپ کو کچھ عطا کیا ہے، تو آپ بدلے میں اس کے بدلے کچھ لا کے اس کو دے دیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ بعض مقامات پر یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور خصوصاً بعض اوقات چھوٹی چیز دینے میں بڑی چیز کا مطالبہ دکھائی دیتا ہے۔ کہ آپ کسی مالدار کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اب اس کے لیے بھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ میں یہ ضروری نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے، وَلَكِنْ يُدْعَى لَهُ، ایسی صورت میں اس کے لیے صرف دعا کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ احسان کر سکتے ہیں ہم پر، اور ہم دعا کریں گے آپ کے لیے۔ اس طرح سے بھی اس کا اکرام اس میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ یعنی اذا احسن الیک انسان بصدقۃ او ہدیۃ او ہبۃ او کلمۃ طیبۃ او غیر ذلک فکافئوہ ای اعطوہ ما یکافئہ۔
کہتے ہیں کہ کوئی انسان مثال کے طور پر تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، صدقہ تم کو دے یا ہدیہ تم کو دے یا ہبہ تم کو دے، گفٹ دے، تم کو کچھ عطا کرے، یا کوئی تمہارے بارے میں اچھی بات کہے، مثلا کسی مجلس میں آپ کی غیبت ہو رہی ہے اور وہ آپ کے بارے میں کہے کہ نہیں وہ انسان ایسا نہیں ایسا ہے، تو اس نے آپ کی مدافعت کی، یا کسی عام مجلس میں آپ کی بھلائی اس نے بیان کی، آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں نرمی اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کی، اس نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا آپ کی غیر موجودگی میں، تو اب اس کا حق آپ پر یہ بنتا ہے کہ اگر واقعی وہ اچھا انسان ہے تو آپ بھی کسی مجلس میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، آپ بھی اس کا دفاع کریں، آپ بھی اپنی طاقت کے بقدر اس کے ساتھ ہدیے کا معاملہ کریں، یا اس طرح سے اس کا تعاون کریں، یا کوئی آدمی آپ کی مصیبت میں آپ کے کام آیا، اب وہ مصیبت میں ہے اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس کی مصیبت میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر اس نے آپ کی مصیبت میں آپ کا تعاون کیا، آپ کا ساتھ دیا، آپ بھی اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیں، اس کا بدل آپ اس کو دیں، اس کا بدلہ اچھا اس کو آپ دیں، بھلائی کے بدلے میں آپ بھلائی اس کے ساتھ میں کریں۔ تو یہی بات ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، امام البخاری نے اس کو الہبہ وفضلها والتحریض علیہا میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2585، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور آپ اس کے بدلے میں کچھ عطا بھی کرتے تھے، یعنی آپ کو کوئی آدمی کوئی ہدیہ دیتا تو آپ اپنی طرف سے اس کو بھی ہدیہ دیتے تھے، اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیث میں جو آیا کہ آپس میں ہدیہ ایک دوسرے کو دو تمہاری محبت بڑھے گی، یہ نہیں کہ ایک ہی آدمی ہدیہ دیتا رہے، بلکہ یہ بھی دے وہ بھی دے، دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے، جانبین سے معاملہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہدیہ دے وہ بھی ہدیہ دے، اس سے آپس کی محبت بڑھتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو ہدیہ دیتا ہے، وہ غریب آدمی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سخی ہے، میں دوں گا تو یہ بھی دے گا، تو آپ اگر نہ دیں تو یہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ مروت کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی اگر واقعی مالدار ہے، کوئی غریب آدمی اپنی طرف سے اس کو کوئی گفٹ دیا، تو اب اس کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی طرف سے کچھ اس کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے، تو یہ اس کا تعاون بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی سخی انسان تھے اور ساری انسانیت کے لیے آپ اسوہ تھے، غریبوں کے لیے بھی اور مالداروں کے لیے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی آدمی ہدیہ دیتا، چاہے چھوٹا ہی ہدیہ کیوں نہ ہو، آپ یہ نہیں کہتے مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو قبول کرتے تھے، آپ ہدیہ قبول کرتے تھے، یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، اور بدلے میں آپ اس کے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک سنت ہے اور ایک اچھی چیز ہے، اور اسلامی اخلاق و آداب میں سے ہے کہ ایک انسان ہدیہ لے بھی قبول بھی کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کی نہ قدری نہ کرے، اور بعض اوقات جیسے آپ کو کوئی ہدیہ لا کر دے دیا، چھوٹی چیز ہے، آپ اس کو پوچھیں کتنے میں ملا، یہ ارے یہ تو بہت سستا ملا آپ کو، آپ اس کو چھوٹا بنا دیں۔ ہدیہ اگر آپ کو کوئی دیتا ہے آپ اس کی تعظیم کریں، ماشاءاللہ بہت اچھی، ایک قلم لا کے دے دیا آپ کو، آپ کے پاس 50 قلم پڑے ہوئے ہیں ایسے، لیکن کسی نے بڑی محبت سے ڈھونڈا، کہا میں بازار میں گیا تھا بچوں کے لیے اسکول میں سے کا سامان خریدنے کے لیے، کتابیں وغیرہ، یہ قلم مجھے ملا، مجھے لگا شاید آپ کے کام آئے تو میں نے خرید لیا آپ کے لیے، اب آپ کو معلوم ہے آپ استعمال بھی نہیں کرتے اس کو، لیکن آپ نے اس کو قبول کر لیا، اس کی عزت رکھتے ہوئے، اس کا دل رکھتے ہوئے، اس کی اتنی کوشش اور آپ کی فکر آپ کو یاد رکھا ہو، آپ اس کو لے لیے، ماشاءاللہ کتنا اچھا قلم ہے، یہ کام کی چیز ہے، یہ کام کی چیز ہے، آپ نے ایسا جملہ بولا جو واقعی حقیقت ہے، بہت کام کی چیز ہے، دیکھو قلم، آپ نے کتنا عقل مندی سے ایسی چیز لائی جو واقعی میری ضرورت کی ہے، اللہ آپ کے علم میں برکت دے، آپ کو اور مزید علم دے، آپ نے دعا بھی کی اس کے اوپر، اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے، آپ کی بھی کام کی ایک چیز میرے پاس ہے، دیکھیے آپ نے میرا خیال رکھا، یہ بھی آپ لیجیے، بدلے میں آپ نے دیا، کہا بدلہ نہیں بھائی، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، آپ کے قلم کے مقابلے میں اس کی کیا قیمت ہے، یہ چیز فلاں چیز کی، آپ اس طرح سے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا ہدیہ قبول کرتے اور آپ بدلے میں ان کو کچھ نہ کچھ عطا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، کبھی آدمی غریب بھی ہو سکتا ہے اور کوئی مالدار اس کو ہدیہ دے، اب اس کے بدلے میں کچھ نہیں کر سکتا ہے، یا کوئی آدمی بالکل بیمار ہے، غریب ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ لوگ احسان پہ احسان کر رہے ہیں، اب کیا کریں، یہ تو بدلہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے انسان کے پاس بھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ذریعہ اس کو دیا
کہ اس کی عزت نفس باقی رہے، کہ اس کی غیرت کو چوٹ نہ پہنچے کہ میں سارے لوگوں کے احسانات لے رہا ہوں، کچھ دے نہیں پا رہا ہوں ان کے لیے دعا دے سکتا ہے۔ دعا سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کسی کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی اللہ کی یعنی مدد کا راستہ کھولنے والی چیز ہے کہ ایک آدمی کسی کے لیے دعا کرے۔ تو یہ بتایا گیا کہ وہ دعا کرے اس کے لیے، کہا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، اگر تم نہ اس کے لیے کچھ کر سکو، بدلے میں نہ دے سکو تو اس کے لیے دعا کرو۔ آپ نے فرمایا من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی، من صنع الیہ معروف، کوئی بھی بھلائی اس کے ساتھ کی گئی، فقال لفاعلہ، مدد کرنے والے اور بھلائی کرنے والے سے اس نے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تم کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، فقد ابلغ فی الثناء، تو اس نے واقعی خوب تعریف کر دی، یعنی ثنا اس نے بہت، اس نے اس کے ہدیے کی، اس کی مدد کی، اس کے تعاون کی، اس نے واقعی قدر کی، اس کی تعریف کی، اس کا حق ادا کر دیا۔ امام ترمذی نسائی ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6368، حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی کے لیے دعا کرے تو کیا کرے، اس طرح سے دعا کر سکتا ہے جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ گویا کہ اس میں اعتراف ہے کہ بھائی میں تو نہیں کر سکتا آپ کے لیے کچھ، آپ کی چیز اتنی زبردست ہے اور آپ نے اتنا احسان کیا، میری کیا اوقات اور میں نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ یا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجھ سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو دے، میں کچھ کروں اس سے بہتر اللہ کر سکتا ہے، اللہ آپ کو عطا کرے۔ تو یہ جو دعا ہے، کہا کہ فقد ابلغ فی الثناء، اس نے یعنی ثنا میں مبالغہ کر دیا، خوب ثنا اس نے کی۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من اعطی شیئا فوجد فلیجز بہ، کسی کو آدمی کوئی کچھ عطا کرے، کسی کو کوئی چیز عطا کی گئی، فوجد فلیجز بہ، اور اگر اس کے پاس وسعت تھی تو وہ اس کے بدلے میں کچھ خود بھی دے دے، خود بھی اس کے بدلے میں کچھ بھلائی کرے، اس کو عطا کرے، ہدیے کے بدلے ہدیہ دے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، اور اگر کسی آدمی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ دینے والے کی تعریف ہی کر دے۔ فَإِنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس کی تعریف کر دی، یعنی اس کی ثنا کر دی، اس کی قدر کی، ہدیے کی، ماشاءاللہ آپ نے کتنی اچھی چیز دی مجھ کو، دیکھیے آپ واقعی یعنی اللہ کا احسان ہے، اور آپ نے اللہ کی توفیق سے مجھ کو یہ عطا کیا، کتنی بڑی بات ہے، میری ضرورت کو آپ نے یاد رکھا، آپ کا احسان۔ آدمی اس کی تعریف کرے، اس کی قدر کرے، اس کا شکر ادا کرے، شکریہ ادا کرے اس کا۔ فَإِنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، اگر اس نے اس کی تعریف کی، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا یا اس کو اس کے سامنے بیان کیا، تو فَقَدْ شَكَرَهُ، اس نے واقعی شکر ادا کیا۔ وَإِنْ كَتَمَهُ، اس کے احسان کو، فَقَدْ كَفَرَهُ، تو اس نے ناشکری کی ہے۔ یعنی کوئی آدمی آپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کے احسان کو ذکر کریں کہ فلاں صاحب واقعی اچھا انسان ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پر فلاں مدد میری کی تھی، اس طرح سے کیا تھا۔ جب بھی موقع آپ کو کہیں لگتا ہے، آپ بیان کریں اس نعمت کو، اس احسان کو، آپ بھولے نہیں، اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ لیکن کہا کہ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، اگر اس نے چھپا دیا اس احسان کو تو اس نے کیا کیا، ناشکری کی۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں، اور اسی طرح سے امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6056، اور حدیث حسن ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے احسان کی قدر کرنا چاہیے، اور اگر مناسب لگے، موقع ہو تو لوگوں کے سامنے بھی اس کی خوبی کو، اس کے احسان کو بیان کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجلس میں کہا سارے لوگوں کا احسان میں نے چکا دیا، ابو بکر کا نہیں چکا سکتا، یعنی ابو بکر کے مال نے مجھ کو جو فائدہ پہنچایا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ تو آپ سوچئے لوگوں کے سامنے ابو بکر صدیق کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ میرا مال آپ ہی کا تو ہے، میں بھی آپ ہی کا تو ہوں، یا اس طرح کے کچھ کلمات کہے، رونے لگے۔ ایک شریف النفس انسان واقعی ایسے وقت میں اور زیادہ متواضع ہو جاتا ہے، اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن واقعی حقدار کا حق تو ہے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام لوگوں کے سامنے آپ کی زبان سے کسی کے لیے بات نکلنا قیامت تک کے لیے، اور خاص طور سے روافض کے لیے آپ دیکھیے کتنا بڑا تماچا ہے کہ آپ نے کہا کہ ابو بکر کے مال نے جو مجھے نفع دیا وہ کسی کے مال نے نہیں نفع دیا. آپ نے ایسی باتیں بیان کی، اگر نہیں ہوتی تو آج لوگ کیا نہیں کرتے. آپ نے اتنی ساری باتیں بیان کر دی کہ قیامت تک وہ شیخین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، یہ حدیث ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی تردید ہے، ان کے باطل کا کو پکڑنے والی اور اس کا اظہار کرنے والی ہے. تو آپ نے بھری مجلس میں تعریف کی، اور ایسی کئی حدیثیں اور کئی صحابہ کے بارے میں آپ نے اس طرح سے یعنی ان کی تعریف کی ہے. تو لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اونچا ہے. عبید ابن ابی الجعد کہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، قالت، انہوں نے خود کہا حضرت عائشہ نے، حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیے میں دی گئی. فقال اقسمیھا، آپ نے کہا اس کو تقسیم کرو لوگوں میں، اس کا گوشت تقسیم کرو لوگوں میں. سارا کا سارا کون کھائے گا؟ مطلب آپ لوگوں میں تقسیم کرو اس کو. قال وكانت عائشة اذا رجعت خادمة قالت ما قالوا لك. عائشہ کا معاملہ تھا کہ جب خادم آتا ان کے پاس یا خادمہ ان کی آتی ان کے پاس، وہ لوٹتی، یعنی جن کو تقسیم جب کیا گیا تو جا کے جس کو دینا تھا دے دیا، اور جب وہ تقسیم کر کے خادمہ آتی تو پوچھتی کہ انہوں نے کیا کہا تم سے، یعنی جن کو تم نے ہدیہ دیا یا جو بھی یہ تحفہ دیا انہوں نے کیا کہا؟ ما قالوا لك تقول یقولون بارک اللہ فیکم. تو وہ باندی یا خادمہ یا جو بھی یا خادم تھا تو کہتی کہ بارک اللہ فیکم، گھر والوں نے جن تک میں نے پہنچایا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تم سب کو برکت عطا فرمائے، بارک اللہ فیکم، یعنی احسان کے بدلے میں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، بارک اللہ فیکم. فتقول عائشہ، حضرت عائشہ، دیکھیے حضرت عائشہ کتنی فقیہ تھی، کتنی سمجھدار تھی. فتقول عائشہ وفیہم بارک اللہ، حضرت عائشہ کہتی اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت دے. وفیہم بارک اللہ نرد علیہم مثل ما قالوا، جو انہوں نے ہمارے لیے دعا دی ہم بھی اس کے بدلے میں جواب میں ان کو وہی دعا دے رہے ہیں. ویبقى اجرنا لنا، لیکن ہم نے جو تحفہ دیا تھا اس کا اجر ہمارا باقی رہے گا. یعنی دعا ہدیہ، ہمارا ہدیہ باقی رہا، تو ان کی دعا کے بدلے میں ہم نے دعا دے کر برابری ہو گئی اب، لیکن ہمارا جو ہدیہ تھا اس کا باقی رہے گا. وَيَبْقَى أَجْرُنَا لَنَا، ہمارا اجر ہمارا باقی رہے گا. امام النسائی نے الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے، اور تخریج الکلم الطیب میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الکلم الطیب میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کی تخریج میں تحقیق میں شیخ الالبانی نے کا حدیث نمبر 239 پر اس حدیث کو کہا کہ اسنادہ جید، اس کی سند جید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَن قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، کہ کہا کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے تم اس کے لیے دعا کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا. یعنی علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سطحی طور پر کچھ دعا کر دی، ہاں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ تم کو بھی عطا کرے، ایسا نہیں، واقعی دل سے آدمی دعا کرے. کہا کہ حتی تعلموا، اور بعض روایتوں میں حتی تروا، یہاں تک کہ تمہیں واقعی محسوس ہو کہ تم نے اس کا بدلہ دیا. ایسی دل سے دعا کرو اور اتنا مبالغہ دعا میں کرو، خوب دعا کرو اس کے لیے، سطحی معمولی قسم کی دعا نہیں بلکہ واقعی دل سے دعا انسان کرے اس کے لیے، اور خود انسان کو اپنے دل میں محسوس ہو کہ میں نے واقعی اس کے احسان کے بدلے اس کے لیے دعا کی. امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور سنن ابی داؤد میں 5109 پر یہ الفاظ روایت کیا، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. شیخ آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں فالمؤمن یکون کریما یکافئ علی المعروف، مومن ایک شریف النفس سخی انسان ہوتا ہے. کریم دونوں کے لیے آتا ہے، شریف اور سخی دونوں کے لیے آتا ہے. فالمؤمن یکون کریما، ایک مومن انسان، ایک ایمان والا انسان کریم ہوتا ہے، یعنی شریف ہوتا ہے اور سخی ہوتا ہے. یکافئ علی المعروف،
جو بھی انسان اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھلا سلوک بھلائی کا معاملہ کرتا ہے. ولا یجحدہ ولا ینکرہ، نہ وہ اس کے احسان کا جان کر انکار کرتا ہے اور نہ وہ اس کا یعنی انجانے میں انکار کرتا ہے. جہد اور انکار میں دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو سب کچھ جان کے بھی بعض اوقات انسان کیا کیا تم نے، کچھ بھی نہیں کیا تم نے، نہیں، جانتے بوجھتے وہ کبھی کسی کے احسان کا انکار نہیں کرتا ہے اور نہ اپنی جہالت میں لا علمی میں کسی کا انکار کرتا ہے. بل یکافئ علیہ، بلکہ وہ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے. واللہ تعالی یقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خود اللہ تعالیٰ بھی فرمائے بدلہ احسان کا بدلہ احسان کسی اور کیا ہو سکتا ہے. یعنی بندے جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے آخرت میں بھی احسان ان کو نصیب ہو، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کرائے، اللہ تعالیٰ جنت کی بہترین نعمتیں عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے، ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے اپنے فضل سے، ان کی نیکیوں کے بدلے میں ادنا نیکیوں کے بدلے میں اعلیٰ جنت ان کو دے، اپنے فضل و کرم سے ان کی کوتاہی سے درگزر کرے. بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، چونکہ انہوں نے دنیا میں بھلائی کی، اللہ کی خاطر نیکیاں کی، اخلاص اور سنت کے مطابق عمل کیے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کا بدلہ بھلائی ہے. تو اللہ کا بھی قاعدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے بدلے برائی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے بدلے بھلائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے بدلے بھی بھلائی کرے. ایک انسان نے گناہ کیے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کرتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ انسان بھلائی کرے اور اللہ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ برائی کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، ہاں اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ جاؤ جن کے لیے کیا تھا انہی سے بدلہ لے لو، دیکھو ان کے پاس بدلہ ملتا ہے کہ نہیں. تو جو اللہ کے لیے نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کیوں دے؟ وہ اللہ کے لیے تھا ہی نہیں، اخلاص اس میں تھا ہی نہیں، شہرت کے لیے تھا، دنیا کے یعنی نفع کے لیے تھا، دنیا میں شہرت، عزت، مقام اور عہدہ اور نہ جانے کتنی فضولیات، ان کے لیے آدمی نے اللہ والا عمل کیا. اللہ والا عمل صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. تو جو ایسا عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے ہے، اگر آدمی واقعی اس کی رعایت کرے، اس کی شروط پوری کرے، اخلاص کے ساتھ، سنت کے ساتھ، ظاہر کی بھلائی سنت ہے، باطن کی بھلائی اخلاص ہے. عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ باطن میں اندر اخلاص ہو اور باہر سنت ہو، ظاہر میں سنت ہو، عمل کا ڈھانچہ سنت کے مطابق ہو اور عمل کی روح اخلاص والی ہو، تب جا کر وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول بنتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. تو معلوم ہے کہ اللہ کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے بدلے ضرور بھلائی کرتا ہے، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے، کسی کی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا ہے یا شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ میں، آخرت کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، وہ بھی جب بھلائی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے دیتا ہے، کبھی رزق کی صورت میں دیتا ہے، کبھی صحت کی صورت میں دیتا ہے، کبھی شہرت کی صورت میں دیتا ہے، کبھی دنیا میں کوئی عہدہ اس کو دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دلا کے اس کی چھٹی کر دیتا ہے. اللہ پر اس کا کچھ نہیں، کل کو نہیں کہہ سکتا میں نے کیا تھا اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں دیا، نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، سخی ہے. اقرأ وربک الاکرم، علماء نے کہا کہ اکرم کے بعد کس سے اکرم ہے نہیں بتایا، اللہ نے مطلق چھوڑ دیا اس کو. معلوم ہے کہ ہر سخی سے زیادہ سخی ہے، ہر کریم سے زیادہ کریم ہے. اقرأ وربک الاکرم. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ کرے اور اللہ یوں ہی اس کا بدلے کچھ نہ دے. دنیا میں اللہ دے دیتا ہے بھلائیاں. جو بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کو کھلایا پلایا، کپڑے پہنائے، کسی کی مدد کر دی، دوائیاں کسی کو دے دی، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس دنیا سے بہتر اللہ اس کو عطا کرے گا.
لہٰذا ایک مومن بڑا کریم انسان ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے احسانات کو قبول کرتا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک انسان لوگوں کے احسانات کے بدلے کچھ کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا احسان اس کے اوپر ہے، اور بندگی کا کتنا حق ادا کرنا چاہیے، اس کو کتنی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم واقعی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم سے ہو سکے، جتنا ہو سکتا ہے کرو۔ اور تقوی آپ جانتے ہیں کہ تقوی صرف گناہوں سے بچنے کا نام نہیں ہے، تقوی اللہ کی فرما برداری کرنے کا بھی نام ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کی تعریف میں کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ضمن میں اوامر کو ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں، نہ جنت دیکھی، نہ اللہ کو دیکھا، نہ جہنم دیکھی، تو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، صرف رسول کی خبر پر، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بنیاد پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اللہ نے صحت دی، اللہ نے علم دیا، اللہ نے کتنی ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا رزق ہے۔ اگرچہ اس میں شرعاً اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے مال میں سے، لیکن انسان کو کتنی ساری حدیث میں آپ نے پڑھا ہے، آدمی کے بدن پر جوڑ اس کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، ہر دن اس پہ لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ اب اس میں سے کسی کی مدد کر دینا، بوجھ اٹھانا اس کا، کسی کو کی رہنمائی کر دینا، دو لوگوں میں فیصلہ کر دینا، یہ ساری چیزیں صدقات میں شمار ہوتی ہیں۔ معلوم ہے کہ ایک انسان نہ صرف مال سے بلکہ اعمال سے بھی صدقہ کرتا ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ جب اللہ نے اس پر احسان کیا ہے تو اللہ کا شکر کرے، اور اس شکر کے اظہار میں وہ نعمتیں، وہ صلاحیتیں لوگوں کے بھی مدد کرنے میں لٹائے۔ تو ایک طرف بندے اس پر احسان کرتے ہیں تو بندوں کا بھی بدلہ دے، اللہ کا بدلہ وہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے احسانات کے بدلے میں وہ شکر کر سکتا ہے، وہ اعمال کر سکتا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تہجد کی، یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، حتی تورمت قدمہ، حدیث میں صحابہ نے پوچھا آپ سے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت مغیرہ کی روایت ہے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں جبکہ آپ کی مغفرت ہو چکی ہے، اتنا مجاہدہ آپ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کر دیا، ماضی کے لیے بھی مستقبل کے لیے بھی، تو پھر اب میں شکر گزار نہ بنوں اللہ کا؟ یعنی ایک بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کا عطا کیا ہے اس کے شکر میں وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے۔ تو شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں اللہ نے جتائی اور عبادت کے لیے کہا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس بات کا لحاظ کرے اور لوگوں کے کام آئے، احسان کرنے والوں کے خصوصاً کام آئے، اور جس نوعیت کا احسان ہے کوشش کرے کہ اس نوعیت کا یا کچھ اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اور اگر کچھ نہ کر سکے تو اس کے لیے دعا کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے کافی، اور یہ جو باب البر والصلہ جو باب تھا کتاب الجامع میں سے، یہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کتاب الزہد سے شروعات کریں گے۔ اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور علم کی نشر و اشاعت کے لیے جو قربانیاں اور خدمات شیخ محترم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، ان کے میدان حسنات میں ان تمام نیکیوں اور خدمات کو اللہ تعالیٰ جگہ دے، اور اللہ رب العالمین کا سایہ تادیر ہم پر قائم رکھے۔ جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ باب البر والصلہ کی شرح آج الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ تقریباً 14 حدیثیں تھیں، لیکن ان 14 حدیثوں کی شرح میں ہم نے ہزاروں حدیثیں سنی شیخ محترم کی زبان سے۔ اگر ان ساری حدیثوں کو کاؤنٹ کریں تو پتہ نہیں کتنی تعداد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخری حدیث جو باب البر والصلہ کی ہم نے پڑھی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے ملک کے لوگوں پر
کہ آپ ان کے ساتھ کتنا بھی احسان کیجیے، زندگی بھر احسان کرتے رہیے، کبھی بھی ان کی زبان سے جزاک اللہ خیر یا لفظ شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ بہت عجیب بات ہے یہ، اور میں نے محسوس کیا کہ ان پڑھ تو چھوڑ دیجیے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی اسے نابلد ہے، جاہل ہے۔ کبھی ان کی زبان پر جزاک اللہ خیر یا شکریہ اور یہ احسان کا بدلہ چکانے کی تو بات الگ ہے، زبان سے شکریہ ادا تک نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات تھی جو آج کے درس میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام آداب پر، ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ سب اس لیے پڑھا جاتا تاکہ ہم اپنی زندگی میں سدھار پیدا کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، اور یہ جو آداب ہیں جن میں بہت ساری چیزیں واجبات کے درجے میں ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ادب ہے، کر لیا ٹھیک نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کتنی چیزیں ایسی جو واجب ہیں۔ یہ ادب کا مطلب یہ ہے کہ صرف طور طریقہ زندگی گزارنے کا معاملہ، ان میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں مسنون ہیں، کچھ چیزیں اور کسی حکم کے اندر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلا جو سوال کیا گیا تھا، مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا تھا، اور سوال یہ تھا، شاید موجود ہوں گے جنہوں نے سوال کیا تھا اور لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ خوشی کے موقع پر بھی اور مصروفیات میں بھی وہ شیخ کے درس کو سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ چیز اگر کسی پر کرتی ہے تو علم سے محبت پر اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کی محبت اور جد و جہد پر چیز رعایت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے نوازے۔ سوال یہ تھا کہ ایک صاحب ہیں جنہیں شاید شک ہو گیا کہ ان کے کپڑے میں غلاظت یا گندگی لگی تھی، بچے کا پیشاب یا غلاظت لگی تھی، اور انہوں نے نماز پڑھا دیا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صرف شک ہے تو شک سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے۔ شک سے یقین یہ ہے کہ وہ طاہر ہیں، پاک ہیں، باوضو ہیں، اور انہوں نے شہادت میں نماز پڑھا ہے۔ لیکن اگر انہیں یقین ہے کہ واقعتاً ان کے کپڑے پر غلاظ لگی ہوئی تھی اور انہوں نے محسوس کیا، دیکھا، اور تو ایسی صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز دہرا لیں، کیونکہ یہ شروط میں سے ہے، کپڑے کا پاک رہنا، جسم کا پاک رہنا، زمین کا پاک رہنا، یہ شروط میں سے ہے، نماز کی طہارت ہے شروط میں سے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ نماز کو دہرا لیں۔ ان کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے ان کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ انہیں نہیں معلوم ہے کہ بندہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ جی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ انہوں نے مرتبہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی، تو انہوں نے خود نماز دہرائی، لیکن جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کو نماز دہرانے کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ جی، تو اس لیے ان کو نماز نہیں دہرانی پڑے گی، البتہ انہیں نماز دہرانی پڑے گی۔ یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھول چوک معاف ہے، بھول گئے تھے، تو دیکھیے، بھول چوک معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ عمل ان کا صحیح ہو گیا۔ بھول چوک معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ جان بوجھ کر کے ایسا کریں گے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا جائز ہے تو کفر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک حرام چیز کو انہوں نے حلال کر لیا۔ تو یہاں پر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بھول چوک کی جیسے اللہ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا کہ تم نے جو ہے ناپاکی میں نماز کیوں پڑھی، اللہ ان کی گرفت نہیں کرے گا، لیکن نماز ان کی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے شروط میں سے طہارت ہے، اور طہارت 3 چیزوں کو شامل ہے، زمین اور جسم اور کپڑے، یہ تینوں چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین میں فقہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے، آمین۔ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ خاص طور سے ہمارے شیخ محترم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ جو ہم نے شروع کیا تھا اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اس کے اندر ہمیں کامیابی مل رہی ہے، اور لوگ الحمدللہ جڑ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور لوگوں کو الحمدللہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کو قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی حفاظت، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے باب الزہد والورع اس بات کی شروعات کی جائے گی، اور بڑی مشہور حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انشاءاللہ اسے درس کا شیخ آغاز فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔